دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے۔ اس صورت کے متعلق حکم ہے کہ اگر انسان بھول کر بھی اس صورت کو شروع کر دے، کوئی اور صورت پڑھنا چاہتا تھا لیکن منہ میں یہی آ گئی ہے، بول دیا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کو ختم کرے، ختم کرنے کے بعد جو صورت پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، درمیان میں اس کو نہیں کاٹ سکتا، اس صورت کو پورا پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب سب لوگوں کو سمجھا دو، اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھا دو، اور جو علی مسجد میں 1446 ہجری اور 9 رجب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھا دو کہ اللہ یکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد، واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، ایک کے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے، تیسرا بھی آ سکتا ہے، چوتھا بھی آ سکتا ہے۔ ایک ہے احد، احد کا معنی ہوتا ہے یکتا، یگانہ، بس وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ یکتا ہے۔ تو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یاری دوستی ہے اس کی فلاں فلاں کے ساتھ، کوئی کام وہ کرتا ہے کوئی کرتا ہے، معاونین بنائے ہوئے ہیں، کمیٹی بنائی ہوئی ہے، 4-5 آدمی مل کر کام کر رہے ہیں، نہیں نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کا کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں کہ اس کا وہ گویا کہ ساتھی ہو، کام کرنے والا ہو، اس کی مدد کرنے والا ہو۔ اللہ کا وہ محسن نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رسولوں کی بھی مدد کرتا ہوں اور علی مسجد کے مومنوں کی بھی مدد کرتا ہوں۔ یہ 24ویں پارے کی آیت ہے سورہ مومن، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مدد دنیا میں بھی کرتا ہوں اور قیامت کے دن بھی مدد کروں گا، مومنوں کی بھی اور ساتھ ہی ساتھ رسولوں کی مدد کروں گا۔ مدد اللہ کرتا ہے، کوئی انسان اللہ کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی انسان اللہ کا محسن نہیں بن سکتا، کوئی انسان اللہ پر احسان نہیں جتا سکتا، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ لوگوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور آخر میں کہہ دیا گیا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم سر، ہم پایا، ہم پلہ کوئی بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، آپ یہ کہیں اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، اس کے امور میں کوئی شریک ہے، امور حکومت میں کوئی شریک ہے، نہیں، حکومت اللہ کی، ذات اللہ کی، تدبیر اللہ کی، پورا نظام اللہ کا ہے، جو کچھ ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ یہ 20واں پارہ پڑھیں تو پہلی تقریباً پورا ایک صفحہ، بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، بتاؤ زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور کوئی ساتھی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا پیدا کرنے والا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ پانی کس نے پیدا کیا، زراعت کس نے پیدا کی، کھیتیاں کس نے پیدا کی، گھنے گھنے باغات کس نے پیدا کیے، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیے۔ اگر کوئی آدمی مضطر ہو، پریشان ہو، پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اس میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اولاد لے لینا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے 25ویں پارہ میں جس میں ذکر کیا گیا۔ تو گویا اللہ کہتا ہے کہ میں یکتا ہوں، میرا ساتھی کوئی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، کوئی آدمی جو ہے ایسا نہیں ہے جس کی مجھے احتیاج ہو، ایسے نہیں ہے کوئی۔ لم یلد ولم یولد، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرا کوئی ہمسر نہیں، ذات میں بھی کوئی ساتھی نہیں، صفات میں بھی کوئی ساتھی نہیں، افعال میں بھی ساتھی نہیں، نظام بھی میرا ہے، تدبیر بھی میری ہے، خلق بھی میں نے کیا ہے، سب کچھ میں کر رہا ہوں، میرے اس امور میں کوئی دخل نہیں۔ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، رسول ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں، اور میں بارہا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ 24 انبیاء کا نام لے کر ذکر ہے، ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کو تھوڑی بہتی ڈانٹ نہ پلائی گئی ہو۔ اگر اکٹھا دیکھنا ہے 7واں پارہ سورہ انعام 17 انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے میرے معین کردہ راستے پر چلو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، وگرنہ مشرک بن جاؤ گے۔ اب انبیاء مشرک تو نہیں ہوتے،
انبیاء نے تو شرک نہیں کرنا، یہ گڑبڑ تو ہم کر سکتے ہیں، انبیاء تو نہیں کر سکتے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ ہمیں سمجھایا جائے کہ ان انبیاء کو میرا شریک قرار نہ دو، میرا مددگار قرار نہ دو، میرا محسن قرار نہ دو، ان کو اسلام کا محسن قرار نہ دو۔ اللہ ہے اور اللہ کا اسلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق جتنا چلے گا اس کا اتنا ہی زیادہ درجہ ہوگا۔